اللہ کی غضب کا نشانہ بننے والے دوسرے لوگ جن کے اندر استقامت نہیں، جدھر کی ہوا چلے ادھر کو ہو جانا، اچھے کے ساتھ بیٹھ کے اچھا اور برے کے ساتھ بیٹھ کے برا بن جانا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک بزرگ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اسے نیند کا غلبہ آنے لگا۔ راستے میں سے ایک درخت آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ خواب میں اسی درخت نے اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی اگر آپ بھی میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی، کیا ہی اچھا ہوتا۔ خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت کو کہا کہ اگر میں تیرے جیسا بن بھی جاؤں، پہلے اپنے اندر خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی کیا ہے۔ کہا میرے اندر خوبی یہ ہے، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، کوئی مجھے پتھر مارتا ہے نا میں اسے پھل دیتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا تاکہ تو بھی مخلوق کو فائدہ دے سکے۔ کوئی آپ کو پتھر مارے تو اسے پھل دے۔ یہ سن کر بزرگ بڑا ہی حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر پوچھا، اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو مجھے بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا ہے؟ اگر تیرے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں تو انہیں پھل دیتا ہے، پھر مجھے بتایا جائے اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا، بزرگو میرے اللہ نے میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی رکھی ہے، جس خامی نے میری خوبی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، جس خامی نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ بزرگ نے پوچھا کون سی خامی ہے؟ درخت نے کہا وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے بس میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی میرے اندر خامی ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہو جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ جوانوں جدھر کی ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جانا، نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے نیک اور بروں کے ساتھ بیٹھ کے برا نہ بن جانا۔ ایک اللہ کے بن جاؤ، مدینے والے کے بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نادانو نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں۔